شب معراج، وہ رات جو صرف ایک سفر نہیں تھی بلکہ ایمان والوں کے لیے ایک پیغام تھی، ایک ایسی رات جس میں زمین اور آسمان کے درمیان ہر پردہ اٹھ گیا اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور کو کبھی نہیں ملا۔ یہ رات کوئی عام رات نہیں تھی، یہ رات امتحان کے بعد انعام کی رات تھی، یہ رات درد کے بعد رحمت کی رات تھی۔ معراج کا پس منظر۔ شب معراج اس وقت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دور چل رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، جو ہر غم میں ساتھ تھیں۔ حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جو ہر مشکل میں دیوار بن کے کھڑے رہتے تھے۔ طائف کا سفر، پتھر، خون اور لوگوں کی نفرت۔ زمین پر جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہا تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا لیا۔ یہی ہے معراج کا پہلا پیغام کہ جب دنیا ٹھکرا دے تب اللہ اپنے بندے کو اور زیادہ قریب بلا لیتا ہے۔ اسرا، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک۔ اس رات جبرائیل امین آئے، براق لایا گیا، ایسا جانور جو نہ زمینی تھا نہ آسمانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے روانہ ہوئے اور پل بھر میں مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء جمع تھے اور رسول اللہ نے ان سب کی امامت فرمائی۔ یہ صرف نماز نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ معراج، آسمانوں کا سفر۔ پھر معراج شروع ہوئی۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، تیسرا آسمان حضرت یوسف، چوتھا آسمان حضرت ادریس، پانچواں آسمان حضرت ہارون، چھٹا آسمان حضرت موسیٰ، ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہر آسمان پر عزت، ہر مقام پر سلام، لیکن سفر یہیں ختم نہیں ہوا۔ سدرۃ المنتہا۔ جبرائیل امین رک گئے اور کہا، آگے میں نہیں جا سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ وہ مقام جہاں تک کسی مخلوق کی رسائی نہیں، یہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ بات ہوئی جو نہ لفظوں میں ہے نہ سمجھ میں آتی ہے۔ نماز کا تحفہ۔ شب معراج کا سب سے بڑا تحفہ، نماز۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم ہوتی رہیں اور آخر میں 5 رہ گئیں، لیکن اجر 50 کا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ کم عمل پر زیادہ ثواب۔ نماز صرف عبادت نہیں، نماز معراج ہے مومن کی۔ ہم کیا سیکھتے ہیں؟ شب معراج ہمیں صرف کہانی نہیں سناتی، یہ ہمیں سوال کرتی ہے، کیا ہم نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں؟ کیا ہم مشکل میں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں؟ کیا ہم غم میں بھی شکر ادا کرتے ہیں؟ معراج کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم سجدے میں گر جاؤ تو اللہ تمہیں بلند کر دیتا ہے۔ شب معراج کی رات کیا کریں؟ اس رات نہ صرف عبادت کریں بلکہ اپنی زندگی کا حساب بھی کریں۔ نماز کی پابندی کا وعدہ، گناہوں سے توبہ، ماں باپ کے حقوق، دل صاف کرنا، کسی کو معاف کر دینا۔ ہو سکتا ہے اسی رات اللہ تمہاری زندگی بدل دے۔ دعا کے لمحے۔ اے اللہ، ہمیں نماز کا حق ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنے محبوب کے راستے پر چلا دے، ہمیں بھی اپنی رحمت کے قریب کر لے۔ آمین۔